سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ کے دین کے لیے جس قدر انسان محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قدر اس کا انعامات زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو اگر اس کو آسانی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا کہ ثواب ہو اسی عمل کو اگر کسی مشکل، مشقت اور تکلیف کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ کا فضل اور رحمت کا تقاضا یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا انسان پر کہ جس قدر انسان اللہ کے دین کی طرف محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو اجر دیں گے، اجر دے دیتے ہیں۔ جیسے دو آدمی ہیں، ایک مسجد کے نزدیک رہتا ہے، آرام سے آ جاتا ہے، ایک بہت دور ہے، آنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا گھر بہت دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مسجد کے نزدیک آ جاؤں، تو اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا اپنا ثواب کیوں ضائع کرتا ہے، جتنی دور سے آئے گا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے نفس کی وجہ سے یار اتنی دور کون جائیں، چلو خیر ہے، جب یہاں ہوگا تو ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے، چلو ہماری مسجد میں تو ہونے ہم ذکر کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فرق اس میں بڑا ہوگا کہ جو ایک دور سے آ رہا ہے اور ایک نزدیک والا ہے تو اس کے پھر آخرت میں درجوں میں تو بڑا فرق ہوگا۔ اس وقت بڑا پچھتائے گا آدمی، ہو یار مجھے تو اللہ نے گاڑی بھی دی تھی اور سب کچھ تھا، گوشت لینے بھی تو جاتا تھا، سودا لینے بھی تو جاتا تھا، کام پہ تو جاتا تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اگر وہاں اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا اگر سفر کر لیتا تو مجھے کتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، یہ کتنا چیز مجھے اس میں انعام عطا ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کے اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ جتنی مشقت کریں گے، جیسے کہ سب سے زیادہ ثواب تہجد پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنے بستروں کو نیند کا قربانی دیتا ہے آدمی، نیند چھوڑنا کوئی آسانی بات تو نہیں ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، نفس کی خواہش کو قربان کرتا ہے اور اٹھتا ہے، بستر میں چھوڑتا ہے، سخت سردی کے اندر پانی ٹھنڈا ہو گرم ہو اس میں وضو کرتا ہے، تب پھر ثواب بہت ہے تہجد کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اس طرح انسان آ کے نماز پڑھتا ہے تہجد کو تو جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو پہلے تجھے پکار رہا ہوں، تو مانگ اس میں تجھے دیتا ہوں۔
سارا دن تو ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے تو اللہ نے جو وقت ایسے بتائے ہیں. تو ایک چیز کا تو یہ اصول یاد رکھیں کہ مشقت یا نفس سے باہر ہو رہی ہوگی چیز تو اس کی وجہ سے عمل نہ چھوڑے آدمی. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے. یہ نہیں کہ خالی بس اللہ تعالیٰ محنت کرائے گا. نہیں, اگر کوئی ایسی وقت ہمیں کسی عمل کے لیے جانا ہے تو قربانی دینی چاہیے. اس قربانی کا بدلہ ہے جو اللہ کا ملنے والا ہے. تو جب بھی ایسا کوئی وقت آ جائے انسان کے لیے کہ کسی عمل کو ہم نے کرنا ہے, نماز کو پڑھنا ہے, مشکل آ رہی ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی دل نہیں کرتا. اسی میں تو ثواب ہے کہ دل نہ کرے اور آپ کریں. سبحان اللہ. اسی میں تو ثواب رکھا ہے اللہ پاک. کیونکہ اس میں فرق ہے کہ ایک آدمی کا دل کرتا ہے کسی عمل کرنے, میں آج میرا دل کر رہا ہے جی میں آج قرآن بیٹھ کے پڑھوں, ٹھیک ہے الحمدللہ ثواب مل گیا. ایک آدمی کا دل نہیں کرا کہ نہیں جی میرا دل تو نہیں کرا کہ میں قرآن بیٹھ کے پڑھوں, بڑا مشکل ہے جی, بس اس وقت میرا طبیعت نہیں ہو رہی. اس وقت جان کے بیٹھ کے پڑھیں قرآن, کیونکہ سمجھ جائیں کہ اس وقت میں اپنے نفس کو مار کر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا اور اس میں زیادہ ثواب ہے. تو ایک نقطہ ہے دین کا. اس ثواب پر, مشقت کے ثواب پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو بنایا ہے. مشکات کی حدیث وقت ذہن میں جو آ رہی ہے کہ من احیا سنتی اندہ فساد امتی اجر میات شہید. دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے, مشکات کی حدیث ہے. اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جو فساد کے زمانے میں, یہ حدیث ہے, فساد کے زمانے میں میری ایک سنت پہ عمل کرے گا, من احیا سنتی, عمل نہیں بلکہ کیا ہے, اتنی سنت ناپید ہو جائے گی کہ اس کو زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اندازہ لگا یعنی حالت دیکھ جو بتا رہے ہیں نبی پاک وہ صحابہ سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات کہ یہ کیسی قوم ہوں گی مسلمان, یہ کس قسم کے مسلمان ہوں گے کہ من احیا یعنی زندہ کس کو کرتے ہیں, جو مر گئی ہو چیز, جو ختم ہو گئی ہو. تو وہ زمانہ ایسا ہوگا اللہ کے فرما کہ وہ ختم ہو چکی ہوگی, میرے سن مر چکی ہوگی. اس وقت جو کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جس نے زندہ کر دیا اس کو. یہ حدیث ہے. تو صحابہ کی سمجھ یہ بات نہیں ہے کہ یار یہ کوئی زمانہ آ سکتا ہے ایسا کہ جس پہ دین بیس کرتا ہے, ساری روح جو دین کی ہے, قبولیت دین کی اس پر ہے, وہ بھی ہمارے نبی کی سنت جس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے حکم آ رہے ہیں پیچھے قرآن سے, وہ مردہ ہو جائے گی. وہ لوگ مسلمان ہوں گے کہ ذہنوں میں انتشار آ گیا, صاحب ہو گیا. تو پھر آگے کیا فرمایا کہ وہ فساد, یہی تو فساد ہوگا. سب سے زیادہ فساد جو اس دنیا میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہوگا, مردہ ہو گیا. قرآن بھی ہوں گی, مسجدیں بھی ہوں گی, نمازیں بھی ہوں گی, بہت بہت اجتماع بھی ہوں گی, تقریریں بھی ہوں گی. کسی گھر میں آپ کو نبی کا طریقہ نہیں نظر نہیں آئے گا, نہ عورتوں میں نہ مردوں میں. اس لیے گھر گھر کے اندر فساد ہوگا, بیوی بچے ماں سب گھروں میں فساد ہوگا. اور ان کے زبان سے نکلیں گے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو ختم بھی ہو رہے ہیں, ہمارا تو یہ بھی ہو رہا ہے, ہم تو اتنا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. حقیقت کو نہیں سمجھیں گے کہ فساد اس وجہ سے ہے کہ جو چیز روح ہے ہر چیز کے تم نے اس کو تو ختم کر دیا. نبی طریقے کا نام ہی نہیں ہے, سنت کا تو نام ہی نہیں ہے. تو وہ زمانہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ فساد کا زمانہ ہوگا, مصیبتوں کا زمانہ ہوگا, پریشانیوں کا زمانہ ہوگا, جنات کا زمانہ ہوگا, افراتفری کا زمانہ ہوگا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا رشتہ ہے کسی کے ساتھ ہے, کیونکہ جس وقت نبی پر سنت مردہ ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی, تو سب رشتے ختم ہو جائیں گے, تقدس سے ختم ہو جائے گا. بیوی ایک بیٹی اپنی ماں کی کیا عزت کرے گی, تو کھڑے ہو چل بکواس نہ کر. اور ایک قیامت کی نشانی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ایک بیٹی جوان کھڑی ہو کے اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو کے جواب دے گی اس کو, چل اپنا کام کر, تو کون ہے مجھے ایسے اس کام سے روکنے والی. یہ قیامت کی عظیم ترین نشانی میں بتایا کہ یہ حال ہو جائے گا. یعنی ایک ایسی ناممکن چیز ہے اسلام میں جو ہمارے لیے ایک اہم چیز بن گئی ہے. مائنڈ یور اون بزنس, ہو یو آر ٹو اسٹاپ بفور دس تھنگ, اٹس ویری کامن. یعنی یہ آدمی مائنڈ بھی نہیں کرتا, بڑے ہنس کے مسکا کرنے, وہ منع کر رہا ہے بچے کو یہ کام برا ہے, اور وہ کھڑے کو جواب دیتی ہے, چلے اپنا کام کرتا, تو کون روکنے والا, کروں گا میں, کروں گی میں. اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں قیامت تو آ گئی.
کیونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ سین بھی آئے گا. یہ کیا فساد, اس کو کہتے ہیں فساد. یہ فساد نہیں ہے کہ کھانا پینا بند ہو جائے گا, ہمارے بلڈنگیں بند ہو جائیں گی, ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے, بینک بند نہیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. یہ تو ایک عذاب ہے, یہ چیز بھی عذاب ہے. دین نہ ہو جہاں پر اور یہ پیسے کی بہتات ہو, وہ عذاب کی نشانی ہے. بولے سبحان اللہ. یاد رکھ, جس کے جیبیں بھری ہو پیسے سے اور وہ بے نمازی ہو, اس کے گھر نماز نہ ہو, اس کے گھر نماز نہ ہو, اس کے گھر قرآن نہ ہو, اس کے گھر شریعت نہ ہو, بے پردگی ہو, برا حال ہو, اور پیسے بھرے ہیں جیبوں سے ہمارے, تو وہ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا. غضب سمجھو اس کو جو اندر جمع کیا ہے نا, یہ بچو خواہ پہ جو اس کو ایسا ذلیل کر رہے ہیں دنیا کے اندر, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو حریص بنا دیا, کتا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت عجیب عذاب دیا ہے, یہ دولت کا عذاب کہتے ہیں اس کو. ہاں الحمدللہ دین موجود ہے, شریعت سنت موجود ہے, گھروں میں اندر سب کچھ ہے, اور پھر اللہ کی یہ پیسے جیبوں میں بھرے ہوئے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. وہ نعمت ہے کیونکہ وہ پیسہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا, بلکہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا دل کرے گا صدقہ کروں, مسجد میں دوں, غریب کو دوں, اس جگہ خرچ کروں, اس جگہ خرچ کروں. اور یہ ایسا ہی ہے, اس کا خرچ, پانی کا خرچ کرنا یاد رکھیں. جیسے ایک دریا کا پانی چل رہا ہے نا, آپ اس میں سے ایک بالٹی پانی نکالتے ہیں, ابھی آپ نے پانی نکالا نہیں تو پانی اوپر سے پھر آ جاتا ہے. دیکھا آپ نے, نوٹ کریں, پانی بستی میں دیکھیں آپ کو دریا بہ رہا ہے, آپ نے ڈول ڈالا پانی کا تو وہاں گڑا ہو گیا, نہیں گڑا نہیں ہوا, بلکہ ایک دم پانی آیا اس کو پھر برابر کر دیا. تو جو ایسا حلال پیسہ ہوتا ہے اور گھر کا ماحول ایسا ہو کہ نمازیں بھی ہوں, ہر چیز باقاعدگی سے ہو رہی ہو, اور وہاں اللہ پیسے دے دے, وہ انعام سمجھا جائے گا. اور اس میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس پانی کی مثال ہے کہ اس نے خرچ کیا, ادھر اللہ نے پھر برابر کر دیا. تو چیزیں دونوں ہیں. جب اللہ کے دین کے ساتھ چل کر کوئی چیز نصیب ہوتی ہے دنیا کی بھی, تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ نعمت. اور وہی چیز ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہوتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ایک, میں اپنی دکان پہ کھڑا ہوں اور گاہک آ رہے ہیں, میں خوب کما رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور نماز کا ٹائم ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی, ٹل چل رہے ہیں میرے 2 قدموں پہ سامنے نماز ہے, لوگ بڑا رش کر رہے ہیں, بڑی زیادہ دکان چل رہی ہے اس کی ماشاءاللہ, اور سارے جوان لڑکیاں کھڑے وہیں ٹک ٹک کیے جا رہے ہیں, اپنی ٹھونگے مارنی تھے کونے شونے میں نماز کی, اور سامنے نماز ہے اور سامنے اذان ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہو رہا ہے اس پہ, قیامت کا عذاب ہو رہا ہے اس جگہ پر. خبردار اس کو دیکھ کے خواہش مت کرنا کہ یہ بہت اونچی چیز ہے, اس کے بعد بڑا پیسہ ہے. ظلم ہے. اور جہاں سے الحمدللہ انتظار کر رہا ہے, جیسے نماز کا ٹائم ہوا اس نے میں شٹ کیا اس کو, ختم, پہلے نماز پڑھوں گا پھر آ کر دکان پہ ٹھہروں گا. وہ کیا بن گیا؟ ایسا پیسہ کمائی اس کی زندگی بھر ختم نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی برکت اس میں زندگی بھر اس کی برکت چلتی ہے. تو یہ ہے اللہ کے نہیں فرماتے ہیں من احیا سنتین دا فساد. یہ فساد, یہ نشانی فساد کی ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت ایسے اس میں اتنا مشکل ہو جائے گا میری سنت پہ عمل کرنا, میرے امامے کو پہننا, داڑھیوں کو رکھنا, یہ لباسوں کو پہننا, میرے گھر کے اندر ایک حیا آنا, پردے آنا, یہ سب سنت ہیں, کہ اتنا ناممکن نظر آئے گا آپ کو, کہیں نظر نہیں آئے گا. کسی بستی میں, کسی مسجد میں بھی بہت کم نظر ہی نہیں آئے گا, مردہ فنش, احساس ہی نہیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, کسی کو نہیں, تصور بھی نہیں کہ وہ چیز ہے. اور اتنے اپنے آپ کو سمجھیں گے واہ واہ جی, وہ پوچھیں نا, چکر ماریں گے طوافوں پہ اور نالیوں پہ چومیں گے اور جا کے سب کچھ کریں گے. اور یہ سب کچھ کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں جا کے آدمی طواف کرتا ہے تو اللہ کو تکلیف دیتا ہے, اور اسی حالت میں جا کے جب روزے وار پہ کھڑتا ہے تو نبی کریم ہم کو ایذا دیتا ہے. اور حدیث سے بڑی قرآن والی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ایذا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ اتنا بڑا عذاب نازل کرتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا. بھائیو, ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, حج پہ جا رہے ہیں آپ, عمرے پہ جائیں گے, خدا کے واسطے جب یہ دونوں حاضری دیں ایسے حالت میں دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو. وہاں جائیں تو پوری اس انداز سے جائیں, جاری مبارک پر ایسے حاضری دیں. اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس سے بڑی جگہ ہی نہیں ہمارے لیے. وہاں بھی ہم یہ حالات کر کے آ جائیں, نہ ہماری شکل ہو نہ عقل ہو, وہ جا کے کھڑے ہو جائیں روزے کے ساتھ. اس طرح ظلم نہ کرنا اپنے پر, اتنا بڑا ظلم نہ کرنا یار. خدا کے واسطے بدل کے جانا, حج پہ جا رہے ہیں, ان شکلوں کو, زمین کو بدل کے حاضری دو. اللہ نے بلایا, اللہ کے رسول نے بلایا
اور جا کے حاضری کی توفیق عطا فرمائیے. تو کبھی اس حالت میں نہ جائیں ہمارے بہن بھائی، یہ اس حالت کے ساتھ جائیں کہ جس طرح ان کو تکلیف ہو. اور تکلیف کب ہوگی؟ اگر سرکار میں جا کے حاضری دیں گے سنت کے خلاف شکل اور صورت بنا کر، تو سرکار بے انتہا تکلیف ہوگی. نبی پاک بجائے ثواب کے وہ عذاب کمائے گا وہاں کھڑا. کاش اس چیز کو، اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. اور اتنا بڑا موقع ملتا ہے وہاں جانے کا، اور آدمی اس حالت کے اندر جا کے وہاں کھڑا ہو جائے. مجھے بتائیں کیا حال ہوگا. اور پھر بڑا چوڑا ہو کے جہاں کھجوروں میں پانی لا کے تقسیم کرے لوگوں نے. یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہ یہ تو ہم تازہ کر رہے ہیں بات، پوری قرآن اور حدیث میں یہی باتیں آپ کے سامنے موجود. تو فرمایا ایسے زمانے کے اندر انسان کوئی ایک سنت پہ عمل کرے گا، من ہے سنت اندہ فساد امتی، یعنی اتنی ختم ہو جائے گی کہ کسی ایک نے الحمدللہ امام باندھ لیا، کسی نے کوئی پردہ پہن لیا، کسی نے کچھ کر لیا، ہمت کر کے اللہ نے ہمت دے دی اس کو، اس پہ کوئی عمل کر لیا. فرمایا اس کو کیا ہے؟ میات الشہید. اللہ اکبر. تو اس انسان کو ایک سنت پہ عمل کرنے کا 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. کیا بات؟ 100 شہید. کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، شکل ویسی بنا لی، سونے کا طریقہ وہ لے لیا، گھر میں جانے کا وہ طریقہ لے لیا. اللہ اکبر. یہ ایک سنت ہے. کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی، کھانے کے بعد پھر دعا پڑھ لی، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا. نیت صرف یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. اور 5 منٹ بیٹھ کر جس وقت کھانا شروع کریں، بچوں کو بٹھا دیا، ساتھ بیٹھیں. ایک صحابی آیا کرنے کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، کھاتے پتہ نہیں چلتا کہا کیا کھایا کیا نہیں کھایا. کیا علاج بتایا؟ نہیں کہ تو اکیلا کھاتا ہے، ایسے کر 7 گھر کے سب آدمی بیٹھ کے ایک ساتھ کھائے. یہ کس کی سنت ہے؟ کھانے کا ایک ٹائم فکس کریں. جیسے سارے کوئی آ رہا ہے ادھر کھڑو کر کھا رہا ہے، کوئی ادھر سینڈوچ کھا رہا ہے، کوئی ٹھک سے کوک کھول رہا ہے، ہی دانت نکال رہا ہے. نہ باپ کو پتا کیا تربیت نہیں، نہ ماں کو پتا، کچھ حساب ہی نہیں. یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ کی لعنتیں پڑھنی، لعنتیں پڑھنی. وہ پیسہ ہے اس میں، پیسہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پیسہ کیسا؟ کچھ بھی. یہ گاڑی کیسی؟ یہ مکانات کیسے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو سب آزاد ہے. بھائی ایجوکیٹ کریں بچوں کو. اپنی فیملی کو سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ ایک وقت میں ہم نے کھانا کھانا ہے، ایک ہی وقت سب کو بھوک لگنی چاہیے. سامنے بیٹھیں، ان کو تربیت دیں کہ سب نے بسم اللہ پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، ان کو بتائیں. کوئی ایسی بات نہیں، بار بار یاد کرائیں. آپ اونچا اس کے لیے پڑھیں، یاد کرانے کی ہاتھ ہی کھڑا کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے بعد پوچھو، بلا لیں واپس، کہاں بھاگ رہا ہے تم نے؟ ابھی دعا نہیں پڑی ختم کرنے کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ جاتے ہیں. میں نے ایک بچی کو دیکھا، میں نے 1 سال سے بھی کم تھی، اس کی ماں نے اس کو دعا سکھانی. وہ کیا بچی ہے 9 سال کی جو کہ چمچے کے ساتھ فیڈ کر رہی ہے. آپ دیکھیں، لیکن ماں باپ کی میں ایک فطرت ہی ہے سنت. تو وہ کیا کرتی تھی؟ جب اس کو کھانا دیتی تھی، کھانا دینے کے بعد آخری میں ختم دعا پڑھتی تھی. الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا. تو جب وہ دعا پڑھتی تھی تو بچی غور سے سنتی تو سمجھ آتی تھی کھانا ختم ہو گیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھانا اس کو بہت پسند تھا. وہ بچی 6 مہینے 7 مہینے اس کو کھانا پسند تھا. اس نے جب وہ دعا پڑھی تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ یہ تو ختم ہو گیا معاملہ، مجھے تو اور چاہیے. اب بتائیں اس کو کس نے سکھایا یہ بات؟ وہ زندگی میں ایسا بچی بھولے گی؟ کتنی برکات اس میں. ہم نے کبھی کیا ہے کام اپنے بچوں کے ساتھ؟ باقی بڑا کام ہے، دنیا کے بڑے کام ہے کہ دنیا کا نام اونچو جائے، بچوں کی تعلیم کا کام لائے. تو ایسے سنت کو فرمایا کہ کیا ہوگا کہ اس مشکل وقت میں انعام کتنا ہوگا. تو اب یہ مشکل ہے نا، حالات معاملات سب کچھ ہمارے مشکلات، اس میں ایک آدمی کھڑا ہو کے سنت پہ عمل کرتا ہے. یاد رکھو اس محنت پر اور اس مشقت پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب دیا. اور ایک شہید کا ثواب قرآن کہتا ہے بل لا یعلم ولکن تشرکون. ایک شہید کا ثواب تم سوچ ہی نہیں سکتے. تم تو اس کو مردہ کہتے ہو، تو زندہ ہو چکا ہے اللہ کے راستے. بل لا یعلم ولکن تشرکون. کیا کام کیا اس نے؟ ایک نبی پاک نے ایک سنت کو عمل کیا. اس نے صحابہ پان کے اس نے چلو نماز پڑھ لیتا ہوں 70 گنا ہو. نہیں جی وہ ہنسے گا، جی پاگل کتنا بڑا تو اپنا یہ ضائع کر رہا ہے چیز کو. مجھے بتایا مسجد میں تو جا رہا ہے آخرت کمانے، مسجد کے تو کیا جا رہا ہے اللہ رسول راضی کرنے، اور تیرے میں اتنی ہمت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی کہ تو ایک سنت پہ عمل کر لے.
5 گز کا کپڑا 3 گز کا کپڑا تو سر پہ باندھ دے، اس کے بعد بے شک نہیں ہمت پڑتی، نہیں ہمت پڑتی، وہ حدیثیں ہی سامنے نہیں آتی جس پہ اللہ نے کہا. یہ اس کو کہتے ہیں فساد. اتنے دل سخت ہو گئے ہیں کہ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ مانگ رہے ہیں؟ کس قسم کا، جس میں دل میں تو ہمت ہی نہیں کہ سرکار کی کسی سنت پہ عمل کر لوں، اس کی تو وقت ہی نہیں کہ سر پہ کوئی میں ایک امامہ ہی باندھ لوں یا چلو ایک رومال ہی باندھ لوں. اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے، بڑی بڑی حدیثیں ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ باندھنے کے بعد ثواب کتنا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب، اور اس نماز کی قبولیت کا ثواب، اس نماز کے 70 گنا کا ثواب، اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ثواب. نہیں کرنا کیا ضروری تھوڑی ہے جی، کہاں لکھا ہے جی؟ وہ ایسا ڈاؤن ہو گیا ہے زمانہ، اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے دین میں کہ ہم دین بھول چکے ہیں. اسی لیے کہا کہ مردہ ہو گئی، اللہ نے مردہ ہو جائے گی. تو بھائیو پتہ ہی چلتا ہے کہ کسی بھی عمل پر کوئی جو محنت کرے گا، مشقت کرتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ انعام دیتا ہے، اس کو بڑے درجوں پہ انعام دیتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ. آپ ذرا ایک عجیب بات بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کا قانون بدل دیا. اب یہاں قانون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، کہاں یہ قانون بنایا ہے، یہاں تک جو آخری حدیث میں نے سنائی ہے کہ جو یہ ثواب اسی چیز پہ جو مشقت میں کرے گا تو درجے بلند کروں گا. آرام میں کرنے والے کا ثواب صحابہ کو کہہ دیا کہ تم تو کرو، تم 1 درجے کا ثواب، لیکن وہ مشقت میں کریں گے ان کو 100 درجے کا ثواب. صحابہ کو کہہ دیا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ لگی. اللہ کے ذکر کے بارے میں کیا کہا اللہ نے، یہ سوچو ذرا تصور کر لینے سے بات. کیا کہا کہ جو شخص نرم گرم بہترین قسم کے بستروں میں بیٹھتا ہے، ذرا سن لیں حدیث. مشقت ہے اس میں بھائیو، کوئی مشقت ہے، کوئی مشکل آئی؟ کچھ مشکل نہیں. کیا نام گیا کہ جو اپنے بستر میں جاتا ہے آرام سے، جناب بوٹل لگی ہوئی ہے اور بیٹھ گیا، سونے کا موڈ بنا ہوا ہے اور جناب تسلی کے ساتھ بستر میں سونے جا رہا ہے. وہاں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے، سونے کا ٹائم ہے، بستر کا آرام ہے، تکیے میں ایسے ٹیک لا کے بس نیند کی طرف جا رہا ہے، جھوم رہا ہے جناب اللہ. اس حالت کے اندر کوئی تکلیف نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو اس حالت میں بھی کوئی مشقت نہیں، یہ عمل کون سا کہ وہاں بیٹھ کے اگر ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ یدخلہم فی درجات العلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت ذکر کرنے پہ میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. سارے اعمالوں کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا ایک طرف، حالانکہ سنت تک کو بھی لپیٹ دیا، اس کا ثواب بھی مشقت بھری ہے. لیکن جب ذکر کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، میں ذکر کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اتنی آسائش میں بیٹھ کے بھی کوئی ذکر کرتا ہے، اتنے آرام سے بھی بیٹھ کے کوئی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی وقت میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہوں. تو جو تکلیف میں کرتا ہوگا مجھے بتایا اس کا کیا حال ہوگا، جو محنت سے آیا ہوگا، جو دور سے آیا ہوگا اس کو کتنا ثواب ملے گا مجھے بتائیں. جب آرام سے کرنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے اونچے درجے میں پہنچا دیتا ہے اس کو، تو مجھے بتائیں اس پہ اگر تھوڑی انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کتنا ثواب دیں گے. اس کا یہ واحد عمل ہے اللہ کا ذکر. دوستو اب آپ سمجھ جائیں کہ اسی بات سے سمجھیں کہ سارے عملوں کو اللہ نے قربان کر کے اس عمل پہ اللہ نے قانونی تبدیل کر دیا، تو اللہ کے نزدیک یہ کتنا محبوب اور بڑا عمل ہوا، کتنا بڑا پیغام ہے، تاکہ امت سمجھ جائے اور اس عمل کو بالکل ترک نہ کرے، بالکل ترک نہ کرے. حتیٰ کہ یہ ایک بڑا پیارا نقطہ بھی نظر آ گیا ساتھیوں، یہ بھی سن لو آج کے بعد، بہت بڑا ثواب کی بات آ گئی سمجھ کہ جس وقت سونے کے لیے جائے گا تو 5 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کر لیا کرو. اس سے کریں گے نہیں؟ یہ ایک نئی چیز ہاتھ میں آ گئی. اور دیکھیں کیا وقت ہے اس وقت ہم مرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بستر میں مرنے جا رہے ہیں. ہم خود کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں، کہتے ہی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ اب تو میں جا رہا ہوں مرنے، زندہ ہو گئے تو اٹھا دیں، تیری مرضی، ورنہ مر گیا تو پھر خیر. یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ موت تو آ جاتی ہے. موت ایسی ہی آئے گی کہ آدمی ختم ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا ہو رہا ہے. اور جب آدمی سوتا ہے اس کو پتہ ہے ٹانگ کہاں جا رہی ہے، منہ کہاں جا رہا ہے. دوسرے کہتے ہیں یار تو نے تو اتنے خراٹے مارے ہیں، مجھے تو نیند نہیں آئی. اس کو یہی نہیں پتا میرے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں. مردہ اور کس کو کہتے ہیں؟
جس کے منہ سے پھونکے نکل رہی ہوں، ناکوں سے پھونکے نکل رہی ہوں، اور دوسرے کمرے میں لوگ کہہ رہے ہوں تیری بکواس سے ہمیں نیند نہیں آئی یار، تو نے بہت شور مچایا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں شور مچا رہا ہوں. یہ موت ہے. اللہ بسمی کا منہ تو ہے، اللہ تعالیٰ میں تو گیا مرنے ہے. تو یہ عمل آپ یہ دیکھیں کس وقت ہو رہا ہے کہ جب بستر میں بیٹھ کے 5 منٹ دل کی طرف قلب پہ آپ جاگی. سب سے بڑا ذکر ہے، زبان سے نہ کرنا، یہ 70 گنا افضل ذکر ہے. آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بس 3 منٹ 5 منٹ اتنا کہنے کے بعد سیدھا بستر میں. اب کیا ہے؟ وعدہ ہو گیا اللہ کہ جس نے بستر میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا اسی وقت جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیتا ہوں. اور اس حالت میں اگر موت آ گئی جو ہم کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ وہ جنت کے اندر پہنچ چکا ہے. بولے سبحان اللہ. کیسا عمل ہے؟ اب بھی کوئی نہ کرے تو بس کے علاج ہی کیا، اس کا تو کوئی علاج، کوئی ٹیکہ نہیں. اس نے جانی جہنم میں تو اس کا کوئی علاج نہیں. کیسے کیسے عمل ہے، کیسی کسی زندگی کے اندر باتیں ہماری، اور کتنے آسان ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنا چاہیے. آج ایک نیا عمل مزاحد ہے، جب بھی جہاں کوئی وضو ہو یا نہ کچھ نہیں، بس بستر میں جا رہے ہو نا 5 منٹ بیٹھ کے 3 آنکھیں بند کریں، تن کے 3-4 منٹ جتنے ہو سکتے ہیں مراقبہ کریں، سیدھے بستر میں. زندہ ہو گئے تب بھی جنت میں پہنچ گئے، مر گئے تو پھر بھی جنت میں پہنچ گئے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق.